پلیز ہمارے اسلامک چینل سبحان ٹی وی 92 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سجدہ تلاوت واجب کب ہوتا ہے اور سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آیت سجدہ جو قرآن مجید میں 14 مقام پہ سجدہ موجود ہے، آیت سجدہ اگر آپ نے براہ راست کسی سے سماعت کی ہے، آیت سجدہ کسی سے براہ راست آپ نے سنی ہے، یا آپ نے آیت سجدہ خود تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، تو اس صورت میں آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی فرصت میں ہی اگر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز مانع نہیں ہے، تو آپ جب بھی آیت سجدہ پڑھیں فوراً ہی اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں، فوراً یہ وجوب ادا کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے ادا نہیں کیا، بعد میں آپ ادا کرنا چاہیں تو بھی درست ہے۔ ایک ختم قرآن مجید کسی نے مکمل کر لیا تو بعد میں اکٹھے سجدے 14 کے 14 اگر ایک دفعہ ہی نیت کر کے 14 سجدے ادا کیے جائیں تو بھی درست ہو جائے گا۔ نماز کے اندر اگر سجدہ کی آیت آپ نے تلاوت کی ہے، آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، قرات پڑھتے پڑھتے آپ نے آیت سجدہ پڑھ دی، تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ آیت سجدہ پڑھی فوراً، کیونکہ قرات قیام کی حالت میں ہوتی ہے، کھڑے ہو کر بندہ قرات کر رہا ہوتا ہے، جس طرح نماز تراویح میں حفاظ کرام آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور پھر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، حافظ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک سجدہ اس طرح ادا ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر یہ طریقہ ہے۔ نماز سے باہر سجدے کے وجوب کے حوالے سے ایک دو باتیں اور ضروری آپ سماعت فرما لیں کہ آپ نے براہ راست اگر آیت طیبہ سنی ہے تو اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم موبائل پہ تلاوت سن رہے تھے، ریڈیو پہ تلاوت سن رہے تھے، دیگر ذرائع سے ہم ریکارڈنگ تلاوت سن رہے تھے، تو کیا اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے؟ تو نہیں، ریکارڈنگ کے اوپر صحیح ترین قول یہی ہے کہ ریکارڈ شدہ آیت سجدہ اگر آپ سنیں گے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ بعض فقہاء نے دوسرے وجوب کا بھی قول ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک اور عام بات یہی ہے کہ حفاظ کرام جب آیت سجدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک مقام پر ایک محل پہ آیت سجدہ اگر بار بار پڑھی جا رہی ہے تو وہ ایک سجدہ شمار ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حافظ صاحب جس طرح منزل جات کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، تو ایک مجلس محل میں بیٹھ کر اگر 10 دفعہ بھی وہ آیت طیبہ پڑھی گئی ہے تو وہ ایک سجدہ شمار ہوگا۔ لیکن اگر مجلس تبدیل ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے پنکھا بند کرنے کسی اور کام کی غرض سے، اٹھ کے چلے گئے، واپس آ کر جب آپ پڑھیں گے تو پھر دوسری مرتبہ جو ہے یہ سجدہ واجب اور یہ شمار ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، وہی شرائط جو نماز والی ہیں۔ آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر زبان سے کسی نے کہنا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ زبان سے اس طرح نیت کی جائے گی کہ میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت قرآن مجید کی، دل میں اگر ہے تو وہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے۔ نیت زبان سے اس طرح کی جائے گی کہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ نہیں اٹھانے۔ نماز میں ہم پہلی تکبیر تحریمہ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آیت سجدہ تلاوت کی ہے اور سجدہ آپ نے نکالنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو اس صورت میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کرنی ہے، زبان سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تسبیحات کہہ کر واپس اللہ اکبر کر کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، تو یہ ایک آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جتنے سجدے کسی کے اوپر واجب ہیں وہ اسی طرح کھڑے ہو کر اللہ اکبر کرے گا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانے اس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب سجدہ آپ کا ادا ہو جائے گا، آپ سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کریں گے، کھڑے ہوں گے، تو اس کے اوپر سلام بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی اس میں نہیں ہے، اور اس میں جو سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو نماز میں ہم سلام پھیر کر
نماز سے باہر آتے ہیں، وہ سلام بھی نہیں ہے اور ہاتھ اٹھانا بھی سجدہ تلاوت میں وہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر افضل ہے، اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر بھی سجدے میں چلا جاتا ہے تو بھی جائز ہے، یعنی بیٹھ کر تشہد کی حالت میں نیت کر کے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا گیا، تسبیحات پڑھی اور پھر واپس آ گیا اور واپس بیٹھ گیا تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر سمپل اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے اور پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو آیت سجدہ بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اس کو ادا کرتے رہیں، لیکن اگر کسی کو غالب گمان ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے کتنے سجدے ہیں، وہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ پتہ نہیں 10 رہتے ہیں 20 رہتے ہیں، تو اس صورت میں جو آپ کا غالب گمان بنتا ہے، وہ جس کے اوپر آپ کا ظن غالب ہوتا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کر کے اتنے سجدے آپ ادا کر رہے ہیں۔ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے وہ خود سجدہ تلاوت کرے گا، کسی کی جگہ پر کسی کی طرف سے سجدہ تلاوت وہ نہیں ادا ہوگا، بندہ خود کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا اور مؤخر کرتا جائے گا تو یہ اس کے ذمہ واجب تھا، نہ کرنے کی صورت میں بندہ گناہ گار ہوگا۔ بندہ مومن جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تو نے سجدہ کر کے تو جنت کا حقدار ٹھہرا، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدے کا انکار کر دیا، میں سجدے کا انکار کر کے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ تو آیت سجدہ کو جب بندہ پڑھے تو اس میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے کہ یہاں پر کون سا موضوع چل رہا ہے، کون سے حالات چل رہی ہیں، کیوں سجدے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ سب سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین یہ عبادت ہے۔ اللہ میں اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔